ٹائم میں ڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور آج قیدی 804 کی پکار ہے. سو آپ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے دیکھیں جی, یہ تمام بچے جو ہیں یہ قیدی 804 کے لباس پہن کے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں, قیدی 804 کا لباس پہنا ہے, کیپ پہنی ہے, نمبر لکھا ہے اور بڑی دور سے اس شدید گرمی میں عارف والا سے آئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہر منگل کو آتے ہیں بچے اور ان کا اور یہ خود آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی زبردستی کوئی لے کر آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ اگر یہ نہ آئیں تو پھر یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آئے, کیونکہ ایک دفعہ یہ بارش ہوئی تھی جس دن 13 ڈگری ٹیمپریچر تھا, گیلے بھی کافی یہ بچے ہو گئے تھے کافی, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے شوق سے آتے ہیں, اپنے جذبے سے آتے ہیں. اور ان کو دیکھ کے ہمیں بھی بڑا ہم بھی کیا کہتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں کہ بچے اگر اتنا حوصلہ کر سکتے ہیں تو ہم سارے بھی مل کے کر سکتے ہیں. یہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے قیدی 804 زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے ابھی. ہاں ہاں ہاں, اب بچوں کو کیا, بچوں دیکھیں یہ مستقبل ہے پاکستان کا. اگر یہ مستقبل ہے, یہ نہیں کہ یہ عمران خان ایک کلٹ ہے, یہ ایک سوچ ہے بہادری کی. ان کو پتہ ہے کہ قیدی نمبر 804 ایک بہادر مثال ہے ان کے لیے, اور یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اگر بچوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ قربانی دینا, ایک ملک کی خدمت کرنا انسان کا فرض ہے, یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے اپنے ملک پہ, یہ اپنے ملک کی خدمت کرنا, اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا. عمران خان نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ جیل بھی کاٹنی پڑے, ملک کے لوگوں کی آزادی کے لیے وہ کھڑے ہیں. تو یہ بچوں کی آزادی ہے, اور یہ اپنی آزادی کے لیے آج بچے خود کھڑے ہو گئے. اب جو بڑے ہیں وہ بھی اسی جذبے سے جب کھڑے ہوں گے تو پاکستان غلامی سے آزاد ہو جائے گا. گزشتہ 8 ماہ سے مسلسل قید تنہائی میں عمران خان, اور آپ نے لاسٹ منگل کہا تھا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا, ہم لاحمل دیں گے اور ایسا دیں گے جو پریشر بڑھائے گا اور وہی ہوگا جو عوام چاہتی ہے. بالکل, دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آتی ہے. آپ پریشر بلڈ کر کے, جو ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ کیسے بات چیت کریں گے؟ آپ ان کے قدموں میں گر کے تو نہیں بات کرتے نا. نیگوسیشنز کیا ہوتی ہیں؟ پریشر بلڈ کرو. اب جیسے ایران نے پریشر بلڈ کیا پہلے امریکہ پہ, پریشر بلڈ کر کے جو مرضی ٹرمپ کہہ لے, لیکن پریشر جو کنٹرول ہے وہ تو ایران کے پاس ہے نا اس وقت. تو کس چیز کا؟ کیونکہ انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کھڑے ہوئے, ظلم کے خلاف کھڑے ہوا ایران. اسی طرح جب پاکستانی کھڑے ہو جائیں گے ظلم کے خلاف, اس کے بعد ان کے جو ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر, کیونکہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ اوپر سے میجورٹی کرمنلز کی ہے, پیسے بھی چوری کیے ہوئے ہیں انہوں نے, ووٹ بھی چوری کیا ہوا ہے. تو جو ایک خوف زدہ انسان ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا دیا انہوں نے, وہ چوری کا مینڈیٹ ہے نا, استثنا دے دیا اپنے آپ کو. سب سے پہلے اپنا استثنا کون دیتے ہیں اپنے آپ کو دنیا میں؟ آپ کا دین نہیں اجازت دیتا. ہاں, آپ کا دین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. آپ اپنے استثنا وہ دیتے ہیں جو ڈرا ہوا ہوتا ہے. یہ خوف زدہ ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ 24 کروڑ عوام سے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم مشاورت کر کے, اور مشاورت آپ بہنوں نے آپس میں کرنی تھی, سو ابھی کوئی مشاورت ہوئی ابھی تک؟ ہو گئی ہے بالکل, اوروں سے بھی کر رہے ہیں کنسلٹ. کل پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہی میں نے یہ سوال کیا کہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم لاحمل دیں گے, تو وہ کہتے ہیں اپنا لاحمل دیں گے, اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ کہتے ہیں ہم مشاورت کریں گے. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہیں, ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا, ہم تو صرف اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اس میں. ہم نے صرف اپنی فیملی کی بات کی ہے کہ ہم اپنا لائے عمل دیں گے, تو پارٹی تو اپنا لائے عمل دے گی. ہمارا جب لائے عمل ہوگا وہ فیملی کا لائے عمل ہوگا, پارٹی اپنا لائے عمل دے دے گی. پارٹی کو چاہیے کہ اپنا لائے عمل دے کہ انہوں نے, ان کا کیا اسٹریٹجی ہے خان صاحب کو کہ یہ جو ناجائز ان کے حقوق جو سارے چھینے ہوئے ہیں, کوئی ان کو حقوق نہیں دیا, ان پر ظلم ہو رہا ہے. اور دسمبر میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بہت ظلم کر رہے ہیں, کہتا ہے میں بڑی سخت قید کاٹ رہا ہوں, یہ مجھے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ صرف 4 ہفتے کی آئسولیشن تھی, اب تو 8 مہینے کی آئسولیشن ہونے لگی ہے.
تو ہمارا تو فیملی تو ہم سپریٹ ہے پوری پارٹی, اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. وہ تو اسی وجہ سے آئی ہے نا کہ پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی لائے عمل نہیں ہے. کریں گے تو وہ کرے, یہ ان کا کام ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, یہ بالکل یہی آپس میں یہ مشورہ کر کے یہ دیں گے آپ کو, ان سے پوچھیں. 8 مہینے ہو گئے, قید تنہائی ہے نا کوئی, تو کس دن کا انتظار ہے؟ ہاں کس دن کا ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ, تو آپ نے کہا ہم اپنا دیں گے, یہ نوبت تو اسی وجہ سے ہے نا کہ وہاں سے ابھی تک کوئی لائے عمل, کوئی پلان, کوئی. دیکھیں ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اس وقت ہمارے تو اٹیک ایجنسیاں بھی کر رہی ہیں, سارے اپوزیشن آپ کے خلاف. ہاں کوئی بات نہیں, ڈس انفارمیشن کوئی بات نہیں. رانی اس کا بتا دو, نورین نیازی کا جو ہم سن رہے ہیں جی ملاقات, اب ہم تب سے کہہ رہے جی نورین نیازی آ گئے ان کی ملاقات کرائیں. اچھا, آپ نے کہا کہ میں آ گئی ہوں ملاقات. میں پچھلے ہفتے آئی تھی. علیمہ خان ملاقات نہیں ہونے دے, وہ بیٹھی کہہ رہی ہے علیمہ خان. اصل میں ان کا قصور نہیں, یہ ایک محلے والی گیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا نورین نیازی جانا چاہتی, علیمہ خان روک رہی ہیں. ابھی کون سی کوئی مذاق ہے؟ آپ میں بیٹھی ہوں, اب آپ دیکھ لیں آج جتنے لوگ یہ پورے ہفتے سے لگے ہوئے تھے نا, یار بائی چینل بھی لگا ہوا تھا, آج ان سے پوچھیں کہ ملاقات اس وقت تک کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ صرف ایک تماشے کے لیے کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان پہ ہمت ہی نہیں ہے, یہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان کی ایک چھوٹی سی آواز بھی باہر آ گئی تو ان کا کیا بنے گا, یہ خوفزدہ ہے. آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں اگر روک رہے ہیں تو ان کو جانے دیں. بالکل, ہاں بات یہ نہیں ہو رہی. ہم نے اس نوبت پہ یہ پہنچی کیوں یہ بات, پھر سے سنیں. اب کہاں تک پہنچا دیا ہے عمران خان کے سارے حقوق لے کر. آج آپ ہمیں کہہ رہی ہے یہ حکومت, پہلے اپنے ذہن کو ٹھیک کریں, درست کرنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں. آپ خوشخبری ہے کہ انہوں نے اجازت, کہ یہ کون ہے, فرعون بیٹھا ہوا ہے اوپر, یزید بیٹھا ہوا ہے, جو کہہ رہے کہ ایک بہن کو ہم اجازت دے دی ہے اور اس کی ہم تالیاں بجا رہے ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں, آپ اس نوبت پہ عمران خان کی سارے لیگل رائٹس کو یہاں کیوں پہنچا دیا آپ نے, کہاں پہنچا دیا آپ نے؟ ان کا علاج, ہماری پرائیورٹی ان کا علاج ہے, ان کا علاج, ان کی کتابیں, ان کے بچوں سے بات چیت. 18 لوگ ہفتے میں مل سکتے ہیں, اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے کہ ایک ملاقات ہو جائے گی. نہیں علیمہ, جتنی میڈیا اس وقت اب لائیو کوریج چلوائیں, میڈیا میں ڈالیں, میں انتظار کر رہی ہوں. اتنے مہینوں سے 3 ہفتے سے یہ چلایا ہے نا, جب گوہر صاحب آئے تھے انہوں نے کہا, رانی 5 ہفتے ہو گئے, کب سے, ہاں تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات. آج پچھلے ہفتے آئے ملاقات, انہوں نے کہا جی اس ہفتے کوئی نہیں, کسی نے نہیں پوچھا. اب بیٹھے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے ان کا مقصد کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کو خوف ہے, اگر میں بھی اندر چلی جاؤں تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی کہ عمران خان کیا بول دیں گے, واپس آ کے کیا. اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ذلیل بھی ہوئیں گے, خوار بھی. اب آج آپ پوچھیں ان سے کہ کون سی, انہوں نے کہا جی نورین نیازی جانا چاہے, ان کو بھیجنا چاہتے, علیمہ خان روک رہی. کیوں, یہ کوئی محلے والے لوگ ہیں کہ جی یہ لڑائیاں آپس میں کرا رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں ان کا ایک تو اندر سے خبر, یہ ان لوگوں میں سے یہیں جب ہم ہوتے ہیں یہیں سے خبر آتی ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ نورین نیازی کو اندر بھیجیں گے اور ضرور وہ آ کر باہر بتائیں گی جو عمران خان کا پیغام ہے. پھر وہ اس بات کو استعمال کریں گے کہ آپ نے آگے پولیٹیکل بات کیونکہ کر دی ہے, کیونکہ اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بات عمران خان کی آنکھ کی بھی کرو تو پولیٹیکل ہے. تو اس لیے اب ہم اگلے 6 مہینے کے لیے اس وجہ سے ہم رائٹ فلی بند کر رہے ہیں, سمجھ آئی؟ یہ ایک ان کا فالس فلیگ کا پلان یہ تھا. دوسرا, سارا ٹی وی بول رہا تھا, اور یہ بائی دا یہ جو آپ کو ہمیں جو گوہر صاحب نے بتایا تھا نا محسن نقوی کا پیغام, یا تو محسن نقوی تب سے پورے ٹی وی پہ چلا رہے, اسی کے چینلز ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹلی انہوں نے ہمیں تو گوہر صاحب نے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا, وہ تبھی کیا تھا 6 ہفتے پہلے. باقی تو یہ جو ساری باتیں یا آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں, یا ٹی وی پہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ. تو یہ پیغام دینے کا طریقہ تو نہیں. یہ سارا انہوں نے, ان کو غصہ اس وقت, انہوں نے سوچا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کریں, ویسے جیل میں ڈالنا ہے انہوں نے 1-2 دنوں میں. تو ہاں
तो कह रहे अच्छा मैं जेल नहीं हैरानगी से पूछ रहा। अच्छा नहीं, सारा पता है। वो एक उन्होंने पूछा कि वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा जेल में डाल दें, उसके बाद ये आ जाएंगे जेल में, फिर ये आ जाएंगे जेल में, नहीं मुझे सारे आ कहना ना डाले, मेरा कहना मुझे गर्मी बड़ी लगती, मैं नहीं जा सकती। मैं नहीं जा नहीं डाल दें। अगर इमरान खान 3 साल इतनी सख्त कैद काट सकते हैं जेल के अंदर, छोटे से सेल के अंदर, तो कोई ये बात तो इमरान खान की पार्टी वालों के लिए थी कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ, उस्मा खान साहिबा ने ये पैगाम दिया था, तो आप क्यों नहीं? ये इमरान खान का पैगाम था पार्टी वालों के लिए। नहीं, उन्होंने कहा थी मैं सख्त जेल काट तो वो क्यों नहीं कोर्ट वगैरह ये प्रोटेस्ट करे, मतलब प्रेशर डाले, मतलब यही था जो आखिरी पैगाम था। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो इतने महीने गुजारते, मकसद होता है कि खान साहब की आवाज़ जो पैगाम है ख़त्म हो जाए, और बोलता तो कोई भी नहीं है, आपको पता है ना, कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा बात यह है कि सबसे पहले मैं आप 2 दिसंबर का पहले रिपीट कर दूं पैगाम, जो पहली सेंटेंस मुझे कही थी ना, उन्होंने कहा ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, 4 हफ्ते की आइसोलेशन थी, कहते हैं मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे पता है आसिम मुनीर मुझे मार देगा। ये नहीं कहा कि शक है या लगता है। तो उसके बाद उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी वालों को बताओ कि मैं इतनी सख्त कैद काट रहा हूँ, तो कम से कम इनको चाहिए कि मेरे जो भी प्रेशर डालें, केसेस जो भी है, मतलब एक प्रेशर तो डाले ना। देखिए उनके सबको पता है कि उनके केसेस में कुछ नहीं है, मगर इतना तो प्रेशर डाल लेना आखिर। और इतनी बड़ी ILF में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ILF को कुछ करे। आपको नजर आ रही है ILF? नहीं, एक सेकंड इंतजार नहीं इंतजार देखो ना, मुझे पता इंतजार में जो होता है। देखो जीत मैं देखिए मैं इसलिए मैं इनको कहा था, मैं क्या देखिए मुझे बोलना नहीं आता, अब गर्मी भी लग रही है मुझे, 50 में हमारी उम्रों को बिठाओ तो फिर इसी तरह बोलेंगे ना। तो मैंने पहले कहा था मुझे देखिए अच्छी तरह नहीं बोलना आता, तो अगर बोलूँगी तो फिर इसी तरह बोलूँगी। ILF के कहा, उन्हें कहो जी करें प्रेशर प्रोटेस्ट कर, कहाँ नज़र आती है? इंतज़ार हेड है उनके, कभी नज़र आया आपको? मुझे तो नज़र नहीं आता, कभी कभी नज़र आते हैं। जो भी है अभी तो मैं थोड़ी बातें कहती हूँ, मगर कह दूँगी बाकी भी। बड़े नाराज़ थे, उनको गुस्सा था। मीर जाफिर मीर सादिक बहुत गुस्सा था। मीर जाफिर मीर सादिक किसको कह रहे थे? कहते जो मेरे लोग NDU में, मतलब है कि जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया, जिन लोगों ने मैंडेट पे बैठे हैं। जब इमरान खान ने अपनी पार्टी को मुज़ाकरात से उनसे कहते इस्तिस्ना दे दी, मतलब है उनको रिलीफ दे दी कि आप अपने पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि प्रेशर नहीं ले सकते। आपको पता है इमरान खान की वो प्रेशर नहीं ले सकते ना, इतना प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो इसलिए उनको मगर इनका काम था मूवमेंट चलाना। इनका ये काम था जो खान साहब ने कहा था, स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। उन्हें कहा था फ्रंट फुट से आएँ, प्रेशर डालें। 8 महीने आइसोलेशन, 4 हफ्ते थे, 8 महीने। किसी ने कहा जी वो कहते हैं गर्मी बढ़ी है, मुझे बताया, मैंने कहा हमारी उम्र में हम गर्मी में बैठे 40-50 डिग्री पे, तो वो ठीक है, तो इनके लिए गर्मी बढ़ी है। ये कहते हैं जी गर्मी में नहीं। खान साहब आपको याद है ना, 2 अरेस्ट होने से गिरने से पहले, जब इनकी गोली लगने से पहले 4 गर्मी में जलसे करते थे, 4। ये कहते हैं इनकी पार्टी गर्मी में निकल ही नहीं सकती, वो तो गर्मी में कहते हैं हमारे लोग नहीं निकलेंगे। तो देखिए मुझे तो नहीं समझ आती ये पॉलिटिक्स क्या है, मुझे पॉलिटिक्स की समझ आती है। मैं ये समझ आती है कि इमरान खान बड़े तकलीफ़ में थे और वो मजबूत थे। उन्होंने कहा जी मुझे आसिम मुनीर मार देगा, और जब इनकी आँख का जब ये निकला, जब इनकी आँख की तकलीफ़ आई, तो तब मुझे यकीन हो गया कि वो सच कह रहे। तब मैंने उनको कहा था नहीं मार सकता, मतलब इतनी वो जुर्रत नहीं करेगा। अब मुझे यकीन है वो सही कह रहे थे, वो हमारे से ज़्यादा उनको समझ है। और कोई देखें हॉस्पिटल की बात, अगर अब तक उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, कोई तो मसला है ना। 2 दफ़ा आके जो सलमान सफदर उनको मिला, उन्होंने एक ही बात किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे इलाज कराओ। हमें अब पता फिर क्या करते हैं, फिर ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, डिसइन्फॉर्मेशन। हमें पैगाम है वो जी खान साहब बिल्कुल ठीक है। फिर कैसे ठीक है, कहाँ से खबर आई? फिर आवाज़ें आने लग जाती हैं जेल से, जी खान साहब आवाज़ें दे रहे हैं, कि कैसे आती है मुझे तो समझ नहीं, हमें तो कोई आवाज़ की से पता ही नहीं चलती। फिर ये शुरू हो जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन है। जब खान साहब कह रहे हैं कि मेरा इलाज कराओ, 2 दफ़ा सलमान सफदर को कहा है कि मेरा इलाज कराओ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसको मेरी रिपोर्ट्स देखनी है, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये हम सबको समझ आ रही है। हाँ। पिछले गर्मियाँ जब इनकी थोड़ी सी आँख को तो पूछा, तो हर कभी अपनी बीमारी को करते नहीं है, नहीं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर वो कह रहे हैं उनको नज़र,
ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے، جو مرضی کر لیں، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیں میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹکس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی ہمارے لیے ان کی صحت پرائیورٹی ہے، اور ان کو ہر حال میں ہاسپٹل پہنچانا چاہیے۔ ہاسپٹل میں علاج نہیں ہوتا، ہمیں ایکسیس ہونی چاہیے ان کے ٹیسٹ کی۔ ہم ان کے سرکاری رپورٹس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ سرکاری ہسپتال نواز شریف کے پلیٹلیٹ والی رپورٹیں دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ ہم جب تک ایک فیملی ڈاکٹر نشیروان، ڈاکٹر فیصل، فیملی کا رائٹ ہوتا ہے، فیملی کے بغیر آپ کسی قیدی کو کہیں لے کر ہی نہیں جا سکتے، فیملی کے بغیر یہ اصول ہے، آپ دیکھیں کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے۔ ایک قیدی ہے، آپ رات کے اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں، مجرم، کیونکہ دیکھیں مجرم لوگ ہیں نا، مجرم یہی کام کرتے ہیں اندھیرے میں۔ اگر آپ میں جرت ہے آپ ان کو لے کے جائیں، سب دیکھیں ان کو کیا تکلیف ہے۔ یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو ان کی آخری والی تھی، انہوں نے کہا تھا جس پہ بہت غصہ تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ پبلکلی کہنا، میں کہیں بھی تھی اب میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ مہینہ زیادہ گزر گیا نا تو میں کہ لوگ بھول گئے۔ انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے جو خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کون ظلم کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ، تب این ڈی یو کی آئی تھی میں بات بتائی تھی، انہیں جو تصویریں آ رہی ہیں، لیکن کچھ چلے جو خان صاحب کو ظلم کر رہے ہیں، جو پارٹی ورکرز پہ ظلم کر رہے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم جیلوں میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، کتنا یہ اریسٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو جیلوں سے کاٹ کے بتا رہے ہیں۔ آج ہم راستے میں تھے تو انہیں بتایا کہ کس طرح ان کو اریسٹ کیا، جب اریسٹ کیا اور جیسے موساد نہیں ٹارچر کرتا ویسے ٹارچر کیا انہوں نے۔ ابھی ہم راستے میں سن کے آ رہے ہیں ساری باتیں۔ تو یہ اس کے انہیں کہا تھی جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا وہ میری پارٹی کا میر جعفر اور میر صادق ہے، منع کیا ایک تھا۔ طرف تو این ڈی یو علیمہ خان صاحبہ، پھر اگر عمران خان نے تب یہ میر جعفر میر صادق والا پیغام دیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت جو ابھی تک آپ کیس نہیں سن رہی، ڈوگر صاحب، ان کی شادی، ان کی فیملی کی شادی ہوتی ہے، وہاں تحریک انصاف کے ایم این ایز ہوتے ہیں، ایک تو پھر عزت ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، کل ہم نے جو دیکھا عدالت کے اندر، جب آپ عدالت میں تھے کل آپ نے عدالت میں دیکھا کہ یہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا ڈوگر صاحب کو اٹھ کے کیسے کرسی سے اٹھ کے اٹیک کر رہے تھے، چھلانگے مار رہے تھے۔ ہاں، اب جو ساتھ ان کے جج بیٹھے ہیں، آپ نے ان کے بیٹے کا کیس سنا ہوگا۔ اچھا وہ بلا تھا یہ، ہاں، جس کے بیٹے نے مارا تھا لڑکیوں کو، نہیں جو کچھ، ہاں جو کیس ہے، جو اب اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ہاں، مجبور جج ہی ہے نا۔ اور ڈوگر صاحب جن کی شادی پہ کھوسا صاحب خود اٹھ کے گئے تھے، عامر ڈوگر وہاں پہ تھے ان کے گھر میں، اس کے ساتھ کیسے بات کر رہا تھا ڈوگر کورٹ میں، جب کھوسا صاحب کھڑے ہوئے ان کے ساتھ کیسے مخاطب ہو رہا تھا۔ عزت نہیں بنتی ہے۔ نہیں، میرا خیال میں کہ یہ جو یہ کرتے ہیں نا، یہ خان صاحب کی ڈس رسپیکٹ ہے، یہ انسلٹ ہے ایک ایسے لیڈر کو جو جیل میں اتنی سخت، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، جو کہنے والے نہیں ہیں کہ میں اتنی سخت جیل کاٹ رہا ہوں، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈس رسپیکٹ ہے اس لیڈر کی جس کے ووٹ سے یہ سارے آئے ہیں، اور ہم بہت ڈسٹربڈ ہیں، اور ہم مطلب ہے ہر چیز کی حد ہے، تو یہ ہر چیز کی حد ہے۔ تو یہ تمام تر